ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں کے ایریا میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ ایک دیہاتی شخص نے ان کی خدمت کی۔ اس کی خدمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو دعوت دے دی کہ کبھی ہو سکے تو ہمارے پاس بھی آنا۔ یہ چیز اس شخص کے لیے بہت خوشی کی بات تھی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت مہمان نوازی کی، اور بعد میں فرمایا کہ بولو کیا مانگتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے جس کے اوپر اچھی سیٹیں لگی ہوں اور میرے گھر والے اس کے اوپر سفر کر سکیں، اور 2-4 بکریاں مل جائیں جن کے دودھ سے میں اپنے گھر والوں کا ایک سلسلہ چلا لوں۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہی چیزیں چاہیے ہوتی تھی، ایک اونٹ اور کچھ بکریاں۔ لیکن اگر ہم اس ٹائم کو آج کے ٹائم سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان آسائشوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ لیکن لہٰذا اس شخص نے ایک اونٹ اور کچھ بکریاں مانگی، اور مانگ بھی کس سے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اللہ سے کچھ بھی دلوا سکتے ہیں۔ بہرحال اس نے یہ چیز مانگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ او جاؤ، تم سے تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت بہت اچھی رہے گی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل والے مصر سے شام کی طرف نکلے تو وہ راستہ بھول گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے بنی اسرائیل کے علماء کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے بتایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ جب بھی تم مصر چھوڑ کے شام کی طرف روانہ ہو تو میرے جسم کو قبر سے نکال کے اپنے ساتھ لے جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تب سمجھ آیا کہ یہ ایسے نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے سارا کچھ ہو رہا تھا، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا لازمی تھا۔ تو انہوں نے علماء سے پوچھا کہ بتاؤ قبر کہاں پہ ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ ہمیں قبر کا نہیں پتہ، بس ایک بوڑھی عورت ہے جس کو قبر کا پتہ ہے، اور وہ آپ کو بلا رہی ہے کہ آپ خود اس کے پاس جائیں تاکہ ایک بات چیت ہو اور وہ پھر آپ کو قبر کا بتائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو وہ جب اس بوڑھی عورت کے پاس گئے تو انہوں نے بولا کہ بتاؤ کہاں پہ ہے قبر؟ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ایسے نہیں، مجھے اس بات کو بتانے کا معاوضہ چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ اس کو کوئی دنیاوی چیز چاہیے ہوگی، کوئی پیسہ چاہیے ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ تو اس عورت نے بولا کہ مجھے جنت میں آپ کا ہمسایہ بننا ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی آتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے کمٹمنٹ کر لیں، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو بولا کہ تجھ سے تو اچھی وہ بنی اسرائیل کی عورت رہ گئی ہے جس نے سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی، جو کہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائیگی تھی۔ تو اس کمٹمنٹ کے بعد وہ بوڑھی عورت ان سب کو لے کے ایک تالاب کے پاس چلے گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ تالاب بھی کوئی استعمال شدہ نہیں تھا، وہ بھی ایک کیچڑ نما ایک چھپڑ تھا پرانا سا، جس کا پانی آلموسٹ خشک ہو چکا تھا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ اس تالاب کا پانی نکالیں۔ جب انہوں نے اس تالاب کا پانی باہر نکال لیا تو اس نے ایک جگہ کو مینشن کیا کہ آپ اس جگہ کو کھودیں۔ تو کھدائی کے بعد جب قبر ملی تو لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم نکالا، اور جب انہوں نے جسم نکالا تو ان کے لیے راستے سارے صاف ہو گئے۔ تو یہ واقعہ جس کے اندر حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جسم مصر سے شام کی طرف کس طرح شفٹ ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ شکریہ۔